دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما جو اپنے دامن میں ایک عظیم ریگستان کی وسعتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک مستطیل صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 15 سے 35 درجہ عرض بلد شمالی پر واقع ہے۔ ماہرین طبقات الارض کا خیال ہے کہ قدیم الایام میں شمالی افریقہ سے لے کر مغربی چین تک ایک ہی طویل و عریض صحرا موجود تھا، اور موجودہ جزیرہ نما عرب بھی اس عظیم ریگستان کا ایک حصہ تھا۔ سطح ارض پر عناصر قدرت نے جو تبدیلیاں پیدا کی، ان کی بدولت عرب کے مشرق و مغرب میں خلیج فارس اور بحیرہ قلزم کے نام سے دو سمندر پیدا ہو گئے، جنہیں بحرہ ہند کی شاخیں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس رائے کی اس بات سے تکذیب ہوتی ہے کہ شمالی افریقہ اور مغربی چین کے درمیان کا وسیع علاقہ مختلف النوع آب و ہوا کے خطوں پر مشتمل ہے۔ قدرت نے عرب کی سرزمین کو شادابی سے پوری طرح بہرہور نہ کرنے کے باوصف معدنی ذخائر مثلاً سونا، چاندی اور جواہرات عطا کرنے میں بڑی فیاضی سے کام لیا ہے، اور تیل کے وسیع ذخائر کی دریافت نے تو اس علاقے کی کایا پلٹ دی ہے۔ اب یہ سرزمین واقعی ہی سونا اگل رہی ہے، مگر حکمران طبقہ تیل کی آمدن کی گراں قدر رقوم کو اپنے عیش و آرام میں صرف کرنے کے بجائے عوام الناس کی اقتصادی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں تو اس علاقے کے لوگوں کی قسمت باعث رشک عالم ہو سکتی ہے۔ قدیم زمانہ میں عرب کی عوام کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا: بدوی یعنی خانہ بدوش، اور حضری شہری اور دیہاتوں میں سکونت پذیر۔ بدوی لوگ ایک جگہ مستقلاً مقیم ہونے کے بجائے اپنے جانوروں کو ہمراہ لے کر دشت گردی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں انہیں نخلستان نظر آتا ہے، وہیں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی ہزار یا سال سے اس ڈگر پر چل رہی ہے۔ صحرا میں جہاں زندگی کی سہولیات کا فقدان ہے، زندگی گزارنے کا یہی طریق اپنایا جا سکتا ہے۔ جبکہ حضری لوگ مستقل طور پر عرب میں آباد رہے، اور زیادہ تر ان کا دار و مدار تجارت پر ہی ہوتا تھا۔ عرب لوگ ابتدائی زمانہ سے ہی مختلف قبائل میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک قبیلہ بہت سے کنبوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہر قبیلہ اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہوتا ہے، مثلاً بنی قیس یعنی قیس کی اولاد۔ قبیلے کا بزرگ ترین فرد سرداری کے منصب پر فائز ہوتا ہے، جس کے حکم پہ سب چلتے ہیں۔ بہت سے قبیلے جن میں خون کا رشتہ ہوتا ہے مل کر ایک بڑا قبیلہ بناتے ہیں۔ مثلاً قبیلہ قریش میں کئی قبائل مثلاً بنو مخزوم، بنو امیہ، بنو ہاشم، بنو تمیم وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ عرب مختلف افراد اور اقوام کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتا رہا، لیکن خود اہل عرب اپنے گرد و نواح میں عظیم الشان سلطنتوں کے قیام کے باوجود کبھی بھی اغیار کے مطیع نہ ہو سکے۔ اگر کسی حملہ آور نے کوشش بھی کی تو اس کے قدم زیادہ عرصہ تک جمنے نہ پائے، اور وہ بھی صرف ساحلی علاقوں میں۔ ہادی برحق کی ولادت باسعادت اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس وقت مہذب دنیا پر دو بڑی قومیں حاکم تھیں: ایران میں مجوسی اور روم میں عیسائی۔ یہ اقوام جن علاقوں کی وارث بنی تھی، وہاں زمانہ قدیم میں اسیریا اور بابل کی تہذیبیں آباد ہو چکی تھی، اور اپنی شان و شوکت دکھا کر گردش لیل و نہار کا شکار ہو چکی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تہذیبوں کا مختصر تذکرہ کر دیا جائے، اور پھر ان کے آثار پہ جن تہذیبوں کی داغ بیل ڈالی گئی ان کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ جزیرہ نمائے عرب سامی نسل کا گہوارہ تھا، اور یہیں ان قوموں کی پرورش ہوئی، جو بعد کی تاریخ میں بابلی، اشوری، فنیکی مشہور ہوئی، مگر اب یہ موجود نہیں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عالمی طوفان کے باعث دنیا بھر کے کفار کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ کے 80 پیروکار بھی وبا کا شکار ہو کر فوت ہو گئے، تو خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہی دنیا کی دوبارہ آباد کاری کا ذریعہ بنایا۔ اس وجہ سے ہی انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے سام، حام اور ریافت سے جو اولاد ہوئی وہ تمام دنیا میں پھیل گئی۔ بڑے بیٹے سام کی اولاد نے مشرق وسطیٰ کو اپنا مرکز بنایا، اور مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو کر مختلف مذاہب کی پیروکار بنی۔ سامی نسل کے دو نمائندے باقی رہے، ان میں ایک یہود ہیں جو مختلف ممالک میں تتر بتر رہے۔ سرزمین فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کے قیام نے اگرچہ عرب دنیا کے سینے پر ناسور پیدا کر دیا ہے، لیکن یہودیوں کو ہزارہ سال کی منتشر حالی کے بعد دوبارہ ایک مرکز پر جمع ہونے کا موقع بخشا ہے۔ سامی نسل کا دوسرا نمائندہ عرب قوم ہے
جس کی تہذیب عروج و زوال کی داستان کی ایک کتاب کی مانند ہے۔ بعض سامی خانہ بدوش تھے۔ وہ جب دجلہ و فرات کی وادی میں پہنچے تو ڈیروں میں رہنے کے بجائے مکان بنانے سیکھ لیے اور مکان بنا کر زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں دو قوموں کی آمیزش سے بابلی قوم وجود میں آئی۔ اس قوم نے بھی تہذیبوں میں مصریوں کی طرح منزلیں طے کی۔ چھتوں پر لداؤ ڈالنا، محراب بنانا، پہیے کی گاڑیاں اور پیمائش و وزن کے طریقہ ایجاد کرنا ان سے منسوب ہے۔ ایک دوسری قوم جسے اموری کہا جاتا ہے، حضرت مسیح سے 3000 سال قبل شام و عراق کی سرزمین پر پہنچی۔ اس قوم نے وہاں کی دوسری قوموں کے ساتھ رابطہ پیدا کیا اور رہنے بسنے لگے۔ فنیکی قوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے لکھنے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا اور 22 حروف آوازوں کے مطابق بنائے تھے۔ عربی زبان سامیوں کی زبان سے بہت طے ہے۔ وادی النظر میں تو عراق ایک محدود سا علاقہ ہے، مگر سچ یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کا آغاز اسی سرزمین سے ہوا۔ مصر کے مقابلے میں جس سرزمین نے آغاز ہی میں علم کو بلند کر دیا وہ یہی ملک ہے، یعنی دنیا کی 3 پرانی عظیم الشان شہنشاہیاں مقائم ہوئی، جن میں چیلڈویا والوں کی سلطنت، اسیریا والوں کی سلطنت اور بابل والوں کی سلطنت شامل ہیں۔ پرانی دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے براعظموں میں جزیرہ نما عرب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کسی مرکز سے ہر انتہائی حصہ قریب ترین ہوتا ہے اور ہر جگہ پہنچنا مرکز ہی سے سہل ترین ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا اثر اخلاق پر جو کچھ پڑتا ہے وہ مسلم ہے۔ عرب کے مقبول مکے کی وادی، طائف کی دشت و شام اور کنتیاں، مدینے کی زرخیزی وغیرہ کا ایسا اجتماع حجاز میں عمل میں آیا کہ اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ ایشیا، یورپ اور افریقہ سے طبعی مماثلت کے ساتھ ساتھ عرب میں ان تینوں براعظموں کے سیاسی مفادات بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت پوری طرح اثر انداز ہو رہے تھے۔ سرزمین عرب مختلف ادوار میں مختلف اقوام کا مسکن رہی ہے۔ عام خیال ہے کہ عرب کے قدیم ترین باشندے کلدانیوں کے ہم نسل تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تہذیب کو رفعت و عظمت بخشی۔ ان کے محلات اور عبادت گاہوں کے آثار تاحال جنوبی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قدیم قوم کو ایک قحطانی النسل قبیلے نے تباہ کر دیا اور خود یمن و حضرموت میں آباد ہو گیا۔ اب بھی جنوبی عرب کے اکثر قبائل قحطان کی نسل سے ہیں۔ حجاز کے عرب زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قحطان کے ایک بیٹے نے جس کا نام یحرب تھا، ملک و قوم کا اپنا نام دیا۔ اس خاندان کے حکمران سبائی کہلاتے تھے۔ یحرب کے پوتے عبد الشمس کا لقب سبا تھا۔ قحطانی حکمران بڑے فاتح اور شہروں کو بسانے والے تھے، لیکن عرب کی صحیح عظمت کا آغاز آل اسماعیل کی بدولت ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جو تمام عرب کا روحانی مرکز بن گیا، اور کعبہ کے متولی قبیلہ قریش کو عرب میں سب سے زیادہ معزز سمجھا جانے لگا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہے۔ فہر کا تعلق قریش سے تھا، اس لیے سارا قبیلہ اس کے نام سے موسوم ہوا۔ فہر کی اولاد میں سے فقی بن کلاب نے قبیلہ قریش کے تمام افراد کو اکٹھا کر کے مکہ پر قبضہ کر دیا۔ اب قریش عملاً تمام حجاز و عرب کے حکمران اور کعبہ کے محافظ سمجھے جانے لگے۔ فسا نے کعبہ کے قریب ہی غار الندوہ تعمیر کرایا، جہاں قریش کے مختلف قبیلوں کے سردار جمع ہو کر سیاسی معاملات پر بحث و تنقیش کرتے تھے۔ فسا کے بعد ان کا فرزند عبد الدارا اور عبد الشمس بن عبد المناف یک کے بعد دیگر اقتدار اعلیٰ کے وارث ہوئے۔ عبد الشمس نے اپنے جملہ اختیارات اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کو تفویض کر دیے، جنہوں نے حسن انتقام، فیاضی اور بہادری کی بدولت قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ لیکن ہاشم کی اقتدار کو اس کے بھتیجے امیہ بن عبد الشمس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب فریقین میں بات بڑھی تو بڑے بوڑھے تصفیہ کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دے دیا، جس پر امیہ ناراض ہو کر شام چلا گیا۔ ان دونوں کے نام سے قریش کے دو بڑے قبائل بنی ہاشم اور بنو امیہ مارز وجود میں آئے۔ ہاشم کے بیٹے شیبہ کے اپنے چچا مطلب کے ہاں پرورش پانے کے باعث لوگ غلطی سے عبد المطلب کا غلام پکارنے لگے اور وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بھی اپنے والد ہاشم کے سے بلند اوصاف موجود تھے۔ ان کے دور میں حرب بن امیہ نے مکہ کی سرداری کا دعویٰ کیا۔ اس طرح بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان چپکلش کا آغاز ہوا۔
ان دونوں کی باہمی عداوت کے نتائج بڑے خطرناک ثابت ہوئے۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد ابو طالب کے افلاس وغیرہ نے بنی امیہ کا پہلا مضبوط تر کما دیا تھا۔ ابو سفیان جیسے پیدائشی لیڈر اور عثمان غنی جیسی کاروباری مہارت رکھنے والے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے دیگر قبائل میں بھی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں۔ قبیلہ مخزوم میں ولید بن مغیرہ اور اس کے فرزند حضرت خالد بن ولید کا بھتیجا ابو جہل زمانۂ جاہلیت میں اتنی ممتاز حیثیت رکھتا تھا کہ اس کا ذکر کیے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو بروایت سپرہ چھوٹتے ہی قریش نے کہا کہ ولید اس کا زیادہ مستحق ہے، جو ریحانہ قریش کا پھول کہلاتا تھا۔ خالد اگرچہ کم عمر تھے لیکن حضرت عمر کا قول تھا کہ عورتیں خالد جیسا بچہ پھر جننے سے ابو جہل جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، زمانہ جاہلیت میں اپنی قابلیت اور عمدہ رائے کے باعث ابو الحکم کہلاتا تھا، اور ان کی پارلیمان میں جہاں 40 برس کی عمر سے کوئی کم رکن نہ ہو سکتا تھا، 30 برس کی عمر میں ہی اسے بطور خاص نشست دی گئی اور خودداری اس میں ہٹ درمی بن گئی تھی۔ ان سماجی رکاوٹوں کو ذہن میں رکھے بغیر قریش معاہدین اور مخالفین اسلام کی نفسیات کا سمجھنا آسان نہ ہوگا۔ بعثت نبوی کے وقت دنیا کی یہ حالت تھی کہ کہیں تو بتوں، دریاؤں اور درختوں، پہاڑوں، انسانوں اور جانوروں کی پوجا ہو رہی تھی، اور کہیں آگ، سورج، چاند اور ستارے معبود قرار دیے جا چکے تھے۔ کہیں دیوی دیوتاؤں کے مجسموں کے آگے سر بسجود ہو کر مرادیں طلب کی جا رہی تھی۔ آن حضرت سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں دنیا میں تشریف لائے اور پیغام حق سے عوام کو روشناس کرایا تھا، ان سب کی تعلیمات کو لوگ فراموش کر بیٹھے تھے۔ انہیں خدا بھی یاد نہ تھا۔ الہامی کتب تحریف کا شکار ہو چکی تھی، مذہب کی اصلی روح فنا ہو چکی تھی، فروحات باقی رہ گئی تھی جن میں شمشیر زنی لوگوں کا مشغلہ بن چکی تھی۔ مذہبی لحاظ سے عرب کی حالت دنیا میں سب سے زیادہ تشویشناک تھی۔ ساری دنیا کو بالعموم عرب کو بالخصوص ایک ایسے ہادی اور رہبر کی ضرورت تھی جو انہیں جہالت و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و عقل کی روشنی میں لائے۔ مذہبی لحاظ سے عرب کی کیفیت دنیا میں سب سے بدتر تھی۔ زمانہ قبل اسلام میں بتوں کی پرستش عام تھی۔ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ خدا کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، جنات کو خدا کے عزیز و اقارب قرار دے کر ان پر بھی پرستش کرتے تھے۔ بت پرستی کا اس قدر رسوخ تھا کہ اگر پتھر نہ ملتا تو مٹی کا تودا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ قبیلہ خزاع کا ایک شخص عمرو بن الحی بلقا ان کے سفر سے بت لے کر آیا تھا۔ اس کے دیکھا دیکھی تمام لوگ بت پرست بن گئے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت جمع تھے۔ عربوں نے اپنی تہذیب کے حوالے سے زیادہ ترقی نہ کی تھی۔ وہ نہ تو حالات کے لحاظ سے مہذب تھے اور نہ ان کے رہنے سہنے کے طریقوں میں شائستگی نظر آتی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے کو بہت فخریہ کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ قیس بن عاصم نامی ایک شخص نے کم از کم اپنی 10 لڑکیوں کو یوں ہی زمین میں دفن کر دیا تھا۔ عام طور پر عورتوں سے برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا قریبی رشتہ دار اس کی بیوہ پر اپنی چادر ڈال دیتا۔ اس طریقے سے اکثر اوقات لوگ اپنی سوتیلی ماں کے شوہر بن جاتے۔ اس طرح عورت کے گھر کا سامان یا جانوروں سے زیادہ وقت نہ تھی۔ نکاح و طلاق کا کوئی واضح قانون نہ تھا۔ مرد جتنی مرضی عورتوں سے شادی کر لیتا اور جب چاہتا انہیں طلاق دے دیتا۔ شراب خوری کی کوئی حد نہ تھی۔ عربوں میں 100 سے زائد قسم کی شرابیں رائج تھی۔ جب کسی گھر میں دوست احباب جمع ہوتے تو سب سے پہلے شراب کا دور چلتا، پھر سب لوگ اونٹوں کی بازیاں لگا کر جوا کھیلنے بیٹھ جاتے، بیوی بچے تک داؤ پہ لگا دیے جاتے، یہ قرضہ کے لیے ساہوکار کے پاس رہن رکھ دیے جاتے جنہیں وہ لونڈی غلام بنا سکتا تھا۔ جو آبازی کے دوران بدکار عورتیں راگنیاں چھیڑ دیتی۔ اس کے بعد مجلس میں ہر طرف بے شرمی اور بے حیائی کے طوفان بہہ جاتے۔ سمجھنے کی انتہا تھی کہ عرب زندہ جانوروں کو درخت کے ساتھ بام کر تیر اندازی کی مشق کرتے تھے، لڑائی میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک ڈالتے، بچوں کو تیروں کا نشانہ بناتے، دشمنوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زمین پر ڈال دیتے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ عرب عورتیں مظلوم دشمن پر پہنچتی تھی اور ان کے کلیجے نکال کر چبا جاتی اور ان کے اعضاء کاٹ کر ہار بناتی تھی۔ قیدیوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑی میں شراب پی جاتی۔ دشمنوں کی ٹانگوں کو درختوں سے باندھ کر انہیں درمیان سے چیر دیا جاتا۔ گھوڑوں کے دموں سے باندھ کر گھوڑے دوڑا کر مروا دیا جاتا۔
اور سنگریزوں پر روند روند کر اس کے پرزے اڑا دیے جاتے۔ عورتوں کی برہمتی کے باعث حرام کاری کا عام رواج تھا۔ عشق بازی کی شان میں قصیدے لکھے اور عام پڑھے جاتے تھے۔ زمانۂ جاہلیت کے عرب کے سب سے بڑے شاعر امرؤ القیس نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ بدکاری کے واقعات کو نظم کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ بڑے بڑے رؤساء اپنی لونڈیوں کی بدکاری کی کمائی کھاتے تھے۔ ایک عورت کے جس قدر زیادہ مردوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے، وہ اپنے آپ کو اس قدر ممتاز دیکھتی تھی۔ ملک میں شرم و حیا کا یہاں تک فقدان تھا کہ حج کعبہ کے دوران ہزاروں لاکھوں مرد و زن مادرزاد برہنہ حالت میں کعبہ کا طواف کرتے۔ مجالس میں اپنی بیویوں کے واقعات کھلم کھلا بیان کیے جاتے۔ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ وہ چھپکلی تک کھاتے تھے اور خون تو وہی دہی کی طرح جما کر اس کی کاشیں تراش کر شکر کے ساتھ تناول کرتے۔ مردہ جانور کا گوشت کھانا بھی معیوب نہ تھا۔ بے دردی کی انتہا یہ تھی کہ اگر گوشت کی ضرورت ہوتی تو وہ نہایت بے تکلفی سے زندہ جانور کے اعضاء کاٹ کر گوشت حاصل کرتے تھے۔ ان تمام عیوب کے باوصف عرب بے حد فیاض، بہادر، مہم پسند اور سفر و سیاحت کے ذریعے مختلف بلاد عالم کا حال جاننے کے شدائی تھے۔ امانت و دیانت کی ان کی ہاں بہت قدر تھی۔ بات کے پکے اور بول کے نہیں ہوتے تھے۔ مہمان کی عزت و حرمت کے لیے کھٹ مرنا ان کے معمول کی بات تھی۔ مہمان کو جان سے زیادہ عزیز جانتے تھے اور ان کے لیے قیمتی سے قیمتی چیز قربان کرنا بھی باعث سعادت سمجھتے تھے۔ جو شخص ان کی پناہ میں چلا جائے ان کو اغیار سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی جانیں لڑا دیتے تھے۔ لیکن ان تمام خوبیوں کو مختلف برائیوں سے مستور کر رکھا تھا۔ جان دینے یا لینے میں انہیں کوئی باک نہ تھا، لیکن بے اصولی طور پر استقلال کے پتلے تھے، لیکن کوئی متاع نظر نہ تھا۔ بہادری تھی تو خانہ جنگیوں میں غیرت و دعویداری تھی، تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے میں ادبی ذوق تھا، تو عیاشی کی غزلیات میں شیر کی قوت خرگوشوں کے شکار میں ضائع ہو رہی تھی۔ قریش جانور کی طرح پیدا ہوتے اور کھاتے پیتے، زندگی گزار کر جانور کی طرح ختم ہو جاتے، اور دنیا انسانیت میں ان کے مرنے کا نہ کسی کو افسوس ہوتا اور نہ خبر۔